علی بھائی اگلا سوال ہے، مجھے پیشاب کے قطروں کی بیماری ہے، جب کبھی بھی پیشاب کے بعد وضو کر کے نماز پڑھتا ہوں تو تھوڑا بہت قطرہ نکل ہی آتا ہے، پھر دوبارہ سے کپڑے پاک کر کے نیا وضو کر کے نماز پڑھنی پڑتی ہے، پلیز میری اس مشکل کا کوئی حل بتائیں۔ مجھ جیسے کئی نوجوانوں کے ساتھ یہ مسئلہ ہے لیکن وہ سوال پوچھنے سے شرم محسوس کرتے ہیں، آپ کا جواب ان تمام نوجوانوں کے لیے بھی مفید ثابت ہوگا۔ دیکھیں جی، میں نے اس کے اوپر آلریڈی 2012 کے اندر ایک ڈیٹیلڈ ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی، مسئلہ نمبر 42، وضو، غسل، استنجا اور تیمم، اس قسم کے مسائل کے اوپر۔ اس میں نے اس کو ڈسکس کیا تھا، الگ سے کلپ بھی ہے، میں آج بھی تھوڑا اس کو بریف کر دیتا ہوں۔ ظاہر ہے اب میری ویڈیوز جو ہے وہ ہر طبقے کے لوگ سنتے ہیں، اس میں میل بھی ہیں، فیمیل بھی ہیں، جوان بھی ہیں، شادی شدہ بھی ہیں، غیر شادی شدہ بھی ہیں۔ کوشش کروں گا کہ کنٹرول الفاظ میں ایک میسیج کنوے بھی ہو جائے۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ جس طریقے سے وضو اور غسل ایک ایکٹیویٹی ہے، اس طرح استنجا کرنا بھی ایک ایکٹیویٹی ہے، اس کو سیکھنا پڑے گا۔ بغیر سیکھے آپ کو یہ طریقہ نہیں آئے گا، ہر چیز کو سیکھنا پڑتا ہے، آٹومیٹکلی تو چیزیں نہیں آتی ہیں۔ یہاں تو ہماری عوام کا یہ حال ہے کہ لوگ ہر وضو سے پہلے استنجا کر رہے ہوتے ہیں۔ مجھے تو کتنا عرصہ یہ بات سمجھ ہی نہیں آئی ہے کہ لوگ نماز کے لیے آتے ہیں تو باتھ روم میں انٹر ہوتے ہیں اور ساتھ ہی باہر نکل آتے ہیں۔ میں کہتا ہوں یار اتنی دیر میں تو انسان پیشاب نہیں کر سکتا، اور استنجا جو سنت کے مطابق کرنا ہے وہ تو بڑا ٹائم لگتا ہے، یہ جاتے کیا کرنا ہے؟ وہ تو مجھے بہت عرصے کے بعد پتہ چلا کہ لوگوں میں یہ عقیدہ ہے کہ اگر کسی کا وضو جو ہے ہوا خارج ہونے سے بھی ٹوٹا ہے نا تو اس کو اب استنجا کرنا پڑے گا۔ اب یہ پتہ نہیں کہاں سے بات گھڑی ہے انہوں نے، حالانکہ استنجے کا تعلق تو پیشاب کرنے کے ساتھ ہے، اس چیز کے ساتھ تو ہے ہی نہیں ہے، تو فزیکلی تو کوئی نجاست اس طریقے سے سامنے نہیں آتی اس میں۔ اچھا، جو لوگ بیچارے کر بھی رہے ہیں اور وہ بھی اس طریقے سے کر رہے ہیں کہ ان کو اس تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے کیونکہ انہیں صحیح طریقہ نہیں آتا ہوتا۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بھی کوئی شخص تم میں سے قضائے حاجت کے لیے جائے تو نہ کعبے کی طرف منہ کرے اور نہ پیٹھ۔ گھروں میں پہلے یہ اہتمام ہونا چاہیے کہ ایگزیکٹ قبلہ رخ، نہ منہ ہو نہ پیٹھ ہو رہا ہو، اینگل بلکہ 90 ڈگری کا اینگل رکھے۔ میں تو جب کبھی بھی یعنی کنسٹرکشن میں انوالو ہوں اپنے گھر کے سلسلے میں تو بالکل اس طریقے سے، اگر قبلہ اس طرف ہے سیٹ ایسے لگوائی ہے۔ پھر بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص بھی اپنے دائیں ہاتھ سے استنجا نہ کرے، بائیں ہاتھ سے کرے۔ پھر صحیح مسلم میں حدیث ہے، ایک شخص یہودیوں میں سے آ کے حضرت سلمان فارسی کو تنزیہ طور پہ کہتا ہے کہ تمہارے صاحب تو تمہیں قضائے حاجت کا طریقہ بھی بتاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہاں، ہمارے لیے فخر کی بات ہے، ہمارے نبی نے ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ ہم نے پیشاب کس طرح کرنا ہے۔ پھر انہوں نے کہا سنو، ان گل کی تھی تو سن کے جا، نبی علیہ السلام نے ہمیں دائیں ہاتھ سے استنجا کرنے سے منع فرمایا ہے، نبی علیہ السلام نے ہمیں حکم دیا کہ ہم اپنے بائیں ہاتھ سے استنجا کریں۔ ظاہر ہے یہ اسی کے لیے جس کا بایاں ہاتھ کام کرتا ہے اس کے لیے، اگر کوئی بیچارہ کوئی شرعی عذر ہے وہ ایک الگ چیز ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں قبلہ رخ بیٹھنے سے منع فرمایا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں 3 سے کم ڈھیلوں سے استنجا کرنے سے منع کیا ہے۔ ظاہر ہے جب بڑا پیشاب کریں گے تو کم از کم 3 ڈھیلے استعمال کرنے ہیں، بلکہ بخاری و مسلم میں ایک حدیث ہے کہ 3 سے زیادہ بھی کرنا ہے تو طاق کرو، 5 یا 7، یعنی یہ افضل ہے، لیکن 3 سے کم نہیں۔ پھر حضرت سلمان فارسی کے الفاظ ہیں مسلم شریف کی اس حدیث میں کہ نبی علیہ السلام نے ہمیں ہڈی اور گوبر سے استنجا کرنے سے منع فرمایا، کیونکہ وہ ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ میں آتا ہے نا کہ جنہوں نے آ کے ریکویسٹ کی تھی کہ اللہ نے ہماری غذا اس کے اندر رکھی ہے تو آپ اپنی امت کو منع کر دیں کہ ہمیں یہ اس سے استنجا نہ کریں۔ یہ کئی لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں نا ایسی جگہوں پہ پیشاب کرنے سے کوئی جنات وغیرہ کا آسیب کا بھی اثر ہو جاتا ہے، اس کی وجوہات بھی یہی ہوتی ہیں۔ ایسی جگہوں پہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ دعا پڑھ لینی چاہیے اگر آپ کسی آکورڈ جگہ پہ جا رہے ہیں۔ ویسے تو ہر جگہ بھی جاتے وقت بخاری مسلم دونوں میں نبی علیہ السلام نے دعا تعلیم کی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں شریر جنوں اور جنیوں کے اگینسٹ۔ یہ دعا ہے بیت الخلاء میں جاتے وقت۔ اور ابو داؤد میں آتا ہے کہ باہر نکلتے وقت آپ نے پڑھنا ہے غفرانک،
اے اللہ میں تیری مغفرت کا طلبگار ہوں. اس میں سر قیامت مضمر ہے. پیشاب کے آتے وقت جو تکلیف ہوتی ہے، اگر یہ پیشاب باہر نہ نکلے تو آپ کو پتہ ہے کس طرح ڈائلیسس کروانے پڑتے ہیں. تو کسی شخص کا پیشاب عزت کے ساتھ نکل جائے اور وہ تکلیف سے آزادی حاصل کر لے تو باہر نکل کے اسے یہی کہنا چاہیے اے اللہ میں تجھ سے مغفرت کا طلبگار ہوں. یعنی جس طرح مجھے اس چھوٹے سے عذاب سے جان میری چھڑائی ہے نا، آخرت کے عذاب سے بھی بچا لے. بیچ میں تھیم یہ ہے. ایک اور دعا بھی آئی ہے ابو داؤد کے اندر، لیکن وہ روایت کمزور ہے. اللہم اذھب عنی، وہ والی دعا جو ہے وہ کمزور ہے. یہ مضبوط ہے غفرانک، لفظ ہے غفرانک کا، لیکن لفظ آپ اس کو وقف کریں گے غفرانک، کاف کش والا ہے جو باریک پڑھا جاتا ہے. تو یہ آپ نے باہر نکلتے وقت دعا کرنی ہے. ڈھیلے آپ نے 3 یا 3 سے زیادہ، یہ اس صورت میں جب آپ مٹی کے ساتھ کر رہے ہیں. ویسے افضل استنجا یہی ہے کہ آپ پانی سے کریں، مٹی کے بعد پانی سے بھی دھوئیں. نبی علیہ السلام نے اس چیز کو پسند فرمایا. لیکن ظاہر ہے جہاں پہ پانی تردد تھا وہاں پہ تو مٹی نعمت تھی نا، اور مٹی تو سورۃ المائدہ میں، سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے خود طہارت کا ذریعہ اسے بنا دیا. اچھا مٹی سے جب آپ استنجا کر لیں گے تو اسے پانی سے دھونے کی ضرورت نہیں رہے گی، مٹی خود پاک کرنے والی چیز ہے. لیکن مٹی والا قیاس آپ ٹیشو پیپر پہ تو اس درجے میں نہیں کر سکتے، کیونکہ ٹیشو پیپر پاک کرنے والی چیز نہیں ہے. اگرچہ ضرور ہے کہ یہ اتنے حصے سے وہ ریموو کر دے گی. اس کا ایک اور آپٹیمل سلوشن میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو باہر کے ملکوں میں لوگ کر لیتے ہیں، جو سمجھدار لوگ ہیں. وہاں پہ تو آپ کو اندر نہ لوٹا نہ پانی، تو لوگ پتہ کیا کرتے ہیں، لوگ 8-10 ٹیشو پیپر جو ہے نا گیلے کر کے وہ اندر لے جاتے ہیں، وہ پانی چوس لیتے ہیں. 8-10 کیا 3-4 بھی بہت ہیں صفائی کرنے کے لیے. پہلے خشک ٹیشو پیپر جو اندر ہے اس سے صفائی کی، اس کے بعد گیلا ایک ٹیشو پیپر استعمال کیا، پھر دوسرا کیا، پھر تیسرا کیا، بالکل صفائی ہوگی. یہ میں آپ کو ایک نسخہ بتا رہا ہوں. ایئرپورٹس کے اوپر بھی جہاں پہ ٹوائلٹس کے اندر پانی موجود نہیں ہوتا، یہ میں 2004 کے اندر چائنا گیا ایک آفیشیل کام کے سلسلے میں، تو وہاں پہ ہمیں یہی پرابلم تھی. تو ہم نے پھر خیر چونکہ وہاں پہ کئی دفعہ ہمارے سینئرز بھی جا چکے تھے تو ہمیں پتہ تھا. ہم تو ٹوائلٹ میں جب جاتے تھے تو وہ جو پینے والی پانی کی بوتل ہے نا، تو وہ ایک بار آپ نے لے لی منرل واٹر کی، اس کے بعد آپ کے پاس تو باہر سے بھر کے اندر لے جاتے تھے. لیکن بعض اوقات تو یہ بھی نہیں ہوتا نا، اب ایئرپورٹ پہ کیٹاسٹرافک کنڈیشن، آپ کا بوتل بھی نہیں ہے، پھر کیا کریں گے؟ تو ٹیشو پیپر تھوک کے حساب سے لگے ہوتے ہیں ٹوائلٹ کے اندر، باہر بھی ہوتے ہیں پوچھنے کے لیے. اب تو یہ کورونا کی جہاں پہ نیگیٹو چیزیں، یہ پازیٹیو چیز آئی ہے کہ اب تو پانی سے ہاتھ دھونے شروع کر دیے انہوں نے بھی، جو صرف ٹیشو پیپر سے ہی صفائی کرتے تھے. ہاں یہ بھی فائدہ ہوا ہے نا. تو ہر شر میں سے خیر نکلتا ہے. تو آپ ٹیشو پیپر گیلے استعمال کریں تو آسانی کے ساتھ استنجا کر سکتے ہیں. بڑا استنجا بھی کر سکتے ہیں، چھوٹا استنجا بھی کر سکتے ہیں. تو یہ یعنی ہر چیز کے آداب ہیں، نبی علیہ السلام نے اس کو تعلیم فرمایا ہے اور بڑے طریقے سے چیزوں کو امت تک پہنچایا گیا تاکہ وہ ان چیزوں کو صحیح طریقے سے فالو کریں. اب رہ گیا یہ پیشاب کے قطروں والا مسئلہ، تو وہ اس لیے ہوتا ہے کہ چونکہ یہ لوگ پیشاب کرنے کے بعد استنجا کرنے کا ان کو طریقہ نہیں آتا. جو چیز نیچرل آپ کے باڈی کا حصہ ہے اس کو یہ بیماری سمجھے ہوتے ہیں. بیماری کو میں مانتا ہوں، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ بیماری نہیں ہوتی، وہ کئی لاکھوں لوگوں میں کسی ایک بندے کو ہوتی ہے. یہاں تو آپ جس نوجوان سے پوچھیں وہ کہہ رہے ہیں مجھے بیماری ہے، جوان کیا بوڑھا کیا. مجھ سے لوگ ڈسکس کرتے ہیں کہ جی وہ جناب جی وہ استنجا کر کے وضو کر کے جیسے ہی پہلی رکعت نیت کی ہے تو لگا جیسے قطرہ نکل گیا. وہ کہتے ہیں جی کیا کریں؟ میں نے کہا جی کیا کریں، جا کے وضو دوبارہ کریں، کپڑے پاک کریں، اور کیا کریں. وہ سمجھتے ہیں کہ جی ہمیں کوئی ریلیکسیشن مل جائے گی، جی ہمیں معاف ہے. اس طرح تو معاف نہیں ہوگا. پہلے آپ کو شرعی طور پہ مریض ثابت ہونا ہوگا. اس کے ثابت ہونے کے لیے یہ ہوگا کہ اسی سے اگر آپ یہ کاؤنٹر کوشچن کر لیں، یہ جس طرح کورونا کا چیک کرتے ہیں نا وہ، کہ خشک کھانسی تو نہیں آ رہی، سانس تو نہیں رک رہا، آپ کو بیماری قطروں کی ٹیسٹ بتا دیں، ان سے پوچھیں یہ قطرے آپ کو اس وقت آتے ہیں جب آپ نے پیشاب نہ کیا ہوا ہو. یعنی ایک بندہ صبح اٹھا ہے اس کو قطرے آنے شروع ہو جائیں، وہ کہے گا نہیں جب پیشاب کر کے فارغ ہو تو پھر قطرے آتے ہیں. تو اٹ مینس کہ آپ کو استنجے کا طریقہ نہیں آتا. ورنہ اگر یہ قطروں کی بیماری ہو نا، جن لوگوں کو استغفر اللہ یہ ہوتی ہے، ان کا مثانہ کمزور ہوتا ہے، وہ عام حالت میں بھی ان کے قطرے نکلتے رہتے ہیں، وہ لاکھوں میں کوئی ایک ہوتا ہے. ان کو آپ پوچھیں تو یہ آپ کو کہیں گے 1-2 بار قطرہ آتا ہے پھر سکون ہو جاتا ہے. سکون اس لیے ہوتا ہے کہ وہ نیچرل آنا ہوتا ہے، وہ آپ کو نکالنا ہوگا.
اس کو میں نے ایک مثال سے سمجھایا سائنٹیفکلی، آپ اگر اس کو سمجھ لیں، آپ کسی نل کے ساتھ کوئی ایک ربڑ کا لمبا پائپ جوڑ دیں، پیچھے سے نل کھول دیں، اس پائپ میں سے پانی نکلے گا، تھوڑی دیر بعد آپ نل کو بند کر دیں، تھوڑی دیر تو پانی نکلے گا، پھر پانی رک جائے گا کیونکہ پیچھے سے نل بند ہو گیا۔ لیکن وہ جو ربڑ کا پائپ ہے، اس کی جو اندر والی دیوار ہے، ان دیواروں کے ساتھ جو پانی چپکا ہوا ہے وہ تو نہیں نکلا۔ اس کا ثبوت یہ، وہ جیسے ہی آپ یوں اس کو اٹھائیں گے پائپ کو، پھر آپ دیکھیں کتنا پانی اس میں سے نکل آئے گا۔ وہ پانی کہاں سے آیا ہے؟ وہ ٹوٹی میں سے تو نہیں آیا، وہ اس کی دیواروں کے ساتھ تھا۔ اس طریقے سے پیشاب کی بھی ایک نالی ہے۔ پیشاب اگر مثانے سے لاک ہو جائے، جس طرح پیشاب آنے کے بعد نیچرلی لاک ہو جاتا ہے، تو پیشاب کی نالی کے دیواروں کے ساتھ تو پیشاب لگا ہوا ہوتا ہے، وہ تھوڑا سا ہوتا ہے، اس کو نکلنے کے لیے تھوڑا ٹائم چاہیے ہوتا ہے، اس کے لیے آپ کو تھوڑی دیر چہل قدمی کرنی ہوگی۔ آپ ذرا کے پی میں چلے جائیں، پٹھان لوگ جسے ہم پنجابی میں وٹوانی کہتے ہیں، عربی میں سے الاستبراء کہتے ہیں۔ ابن ماجہ میں ایک روایت بھی ہے لیکن کمزور ہے، لیکن امام ابن ماجہ نے اس کے اوپر باب باندھا ہے کہ کم از کم 3 دفعہ شرمگاہ کو جھاڑنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ روایت لے کے روایت کمزور ہے، لیکن اوپر امام ابن ماجہ کا باب باندھنا اس حدیث کے اوپر اس کو ایز اے ٹرم تو ثابت کرتا ہے نا، تو عملی تواتر بھی اس کے اوپر موجود ہے۔ آپ ہمارے یہ پٹھان بھائیوں کو دیکھیں، اکثر تبلیغی جماعت میں یہ پیشاب کرنے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ ایک مٹی کا ڈھیلا اٹھاتے ہیں اور تھوڑی دیر چہل قدمی کرتے ہیں اور اس قطرے کا آنے کا انتظار کرتے ہیں، جو انڈر گریوٹی آنا ہی آنا ہے، کیونکہ تھوڑی دیر بعد وہ جمع ہوگا اندر، کرتے 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 نکلے گا، ایک دم تو نہیں آئے گا، کیونکہ پلین سروس تو نہیں ہے گلاس کی طرح کی، ظاہر ہے وہ گوشت ہے۔ پھر وہ کیا کریں گے؟ وہ اس کو پوچھیں گے، پھر آپ دیکھیں گے پھر وہ دوبارہ استنجا کریں گے، اسی پہنچنے پہ اکتفا کر دیں گے، ان کو قطرہ نہیں۔ ان سے ذرا پوچھیں ادھر کوئی نہیں ہے بیماری قطروں کی؟ پٹھانوں کو یہ بیماری کیوں نہیں لگی ہوئی ہے؟ اس لیے کہ ان کو یہ پتہ ہے، ان کے کلچر میں یہ ان کو سکھائی جاتی ہے چیز۔ پنجاب کے کلچر میں یہ ہے نہیں ہے۔ یہ لوگ جناب پیشاب روکے ہوئے جناب اینڈ ٹائم پہ پہنچتے ہیں، جا کے استنجا تیزی سے کیا، اس کے بعد نماز پڑھ کے جیسے ہی نماز نیت کرتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں لگتا ہے قطرہ آ گیا، اور لگتا نہیں ہو آ رہے ہوں جے، اور نماز کوئی نہیں ہوندی، اور کپڑے بھی ناپاک ہو جائیں گے، کپڑے بھی دھونے پڑیں گے۔ اس کا بڑا آسان سا طریقہ ہے کہ ویل بیفور ٹائم آپ اپنے آپ کو تیار کریں نماز کے لیے۔ یعنی اگر زور کی نماز 1:30 بجے ہے تو آپ 1 بجے پیشاب کر لیں، اس کے بعد 5 یا 7 منٹ بعد ہی قطرہ آئے گا نا۔ جب وہ دوبارہ قطرہ آئے انڈر گریوٹی، تھوڑی دیر چہل قدمی کریں، وہ خود بخود آئے گا۔ جب وہ قطرہ آئے تو آپ دوبارہ سے استنجا کریں، لیکن دوبارہ استنجا کرتے وقت آپ نے پیشاب دوبارہ نہیں کرنا، ورنہ پھر آپ T0 پہ آ جائیں گے، 0 پہ، کیونکہ پھر وہ دوبارہ پروسیس شروع ہو جائے گا۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، بعض کا سردیوں میں ایسے ہو جاتا ہے، بار بار پیشاب آتا ہے، پھر آپ نے اس چیز کو دیکھنا ہے، تو وہ پھر آپ ٹھنڈے پانی سے استنجا نہ کریں، گرم سے کر لیں سردیوں کے اندر۔ اور پھر جب آپ اس طریقے سے انڈر گریوٹی جب وہ قطرہ آ رہا ہوگا نا، یا اگر وہ تھوڑی دیر بعد آتا ہے تو آپ تھوڑی دیر چہل قدمی کرنے کے بعد دوبارہ واش روم میں جائیں اور اپنے آپ شرمگاہ کو اس طریقے سے سونت لیں کہ اس کو آپ جس طریقے سے، یعنی آپ گائے کا دودھ دھویا جاتا ہے، اس طریقے سے آپ شرمگاہ کو سونتے تو وہ قطرہ باہر نکل جائے گا، لیکن وہ فوراً نہیں، تھوڑی دیر بعد، 5-7 منٹ بعد، پھر آپ کو سکون ہو جائے گا۔ میں کتنے لوگوں کو، نوجوانوں کو بتایا، ان کے مسئلے حل ہو گئے، ان کو دوبارہ قطرہ نہیں آتا۔ یہ جو کہتے ہیں نا کمزوری ہے، دوائی شوائی، یہ اس کی ضرورت ہی نہیں سر۔ یہ تو اللہ نہ کرے کوئی بیماری ہے تو لاکھوں میں کسی ایک بندے کو ہوتی ہے۔ اگر کسی کو وہ بیماری ہو جائے، پھر اس کے لیے یہ ہے کہ وہ ایک نماز کے لیے ایک وضو کرے گا، نیچے انڈر ویئر پہنے، انڈر ویئر میں بھی اندر جو ہے وہ رکھے ٹیشو پیپر، کیونکہ قطرہ آئے گا تو ظاہر ہے وہ ناپاک ہوگا، تو اس قطرہ آنے سے باقیوں کا اگر آیا تو وضو ٹوٹے گا، اس کا وضو اس نماز کے لیے نہیں ٹوٹے گا، ایک وقت میں ایک نماز پڑھ لے، اس کے بعد وہ باہر نکل کے اس ٹیشو پیپر کو ریموو کر دے۔ جن کو مسلسل یہ مسئلہ رہتا ہے، ٹیشو پیپر چینج کرتے رہیں، وہ اس طریقے سے چلاتے رہیں۔ لیکن یہ آپ جس طریقے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں استنجا کریں گے تو یہ ایشو آپ کا ختم ہو جائے گا کچھ عرصے میں، چونکہ لوگوں کو یہ چیز پتہ نہیں ہے۔ اس طریقے سے بعض لوگوں کو ہوا خارج ہونے والا ایشو ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں ہمارے تو بھائی کھانا پینا آپ اپنا کام کریں، بعدی چیزوں سے پرہیز کریں، چیزوں کو آپ میڈیکلی لے کے چلیں تو ایشو ایڈریس ہوں گے۔ اس کے باوجود اگر ایشو ایڈریس نہیں ہوتا، پھر ایک نماز کے لیے آپ ایک وضو کریں گے، اگلی نماز کے لیے آپ کو نیا وضو کرنا ہوگا۔ اچھا، ایک بعض لوگوں نے وہ ابو داؤد میں وہ ایک حدیث ہے نا، اس کا ایک
رزلٹ غلط نکال لیتے ہیں، بلکہ بخاری مسلم میں بھی ہے کہ جب تک تم آواز نہ سنو یا بدبو نہ سنو، سونگ لو، تو اس وقت تک وضو نہیں ٹوٹے گا۔ یہ اس بندے کے لیے جس کو وہم ہوتا ہے کہ اس کے پیٹ کے اندر گڑبڑ ہوتی ہے، کیونکہ ابو داؤد میں اس کی ایکسپلینیشن موجود ہے کہ اگر کسی کو بیماری ہے کوئی ایسی، اس کے لیے ہے کہ پیٹ کے اندر اس کو لگ رہا ہے جیسے آواز آ رہی ہے لیکن فزیکلی نہیں ہے، تو اس کو یہ انشور کرنا ہوگا کہ جب تک آواز یا اسمیل نہ آئے۔ لیکن جب آپ کو فیل ہو گیا کہ ہوا خارج ہو گئی ہے تو اب آپ نے باقی چیزوں کا انتظار نہیں کرنا، وضو ٹوٹ گیا، آپ کو فیل ہوا قطرہ نکل گیا تو وضو ٹوٹ گیا، آپ کو تو خود پتہ ہے۔ اچھا وہ حدیث بھی ٹھیک ہے جو ابو داؤد کے اندر ہے، ابن ماجہ کے اندر ہے، کہ نبی علیہ السلام وضو کرنے کے بعد اپنی رومالی کو، اس کو رومالی کہتے ہیں، سامنے والا جو حصہ ہے شلوار والا یا تہمت کا، اس پہ پانی چھڑکا کرتے تھے، وہ شک کو زائل کرنے کے لیے۔ لیکن اگر ایک شخص کو فیل ہو گیا کہ میرا قطرہ نکل گیا ہے، اور اب وہ خام خواہ اپنے آپ کو تسلی دے کہ جی یہ جو مجھے گیلا پن کا احساس ہے وہ رومالی کے گیلے ہونے کی وجہ سے ہے، تو یہ غلط ہے۔ یہ تو آخری درجے میں شک ختم کیا گیا کہ ونس آپ یہ کر دیں، پھر اب آپ جو ہے نا وہ، اگر آپ کو گیلا پن محسوس ہو تو آپ کو یہ ذہن میں آئے گا کہ میں نے کپڑوں پہ جو پانی چھڑکا تھا یہ اس کی وجہ سے گیلا پن محسوس ہو رہا ہے، اور ایکچولی نہیں ہے۔ لیکن یہ اس کے لیے آپ کو نمبر آف ٹائم ایکسرسائز پرفارم کرنی پڑے گی کہ آپ یہ چیز انشور کریں گے کہ ایسا نہیں ہے، ورنہ خالی شک کے اوپر تو مطلب بینیفٹ نہیں آپ کو دیا جا سکتا، آپ نے اپنے آپ کو خود سے چیک کرنا ہے۔ تو یہ قطروں والا مسئلہ لوگوں کے ساتھ رہتا ہے، اس لیے میں نے اس کو ذرا تھوڑا کھول کے بیان کر دیا۔ استنجے کا طریقہ سیکھیں، اور یہ سارے طریقے ہمارے پرانے بزرگوں نے اپنی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں۔ ایون شیخ عبد القادر جیلانی کی اگر آپ کتاب غنیت الطالبین کھول کے دیکھیں، جس میں نماز والا طریقہ جو ہے وہ بخاری مسلم کے مطابق لکھا ہے، رفع الیدین والا 11ویں والے پیر کا، ان کا بھی استنجے والا طریقہ دیکھیں تو باقاعدہ انہوں نے یہ سارے جملے استعمال کیے ہیں کہ اس طریقے سے شرمگاہ کو سونتا جائے، اور یہ ساری ڈیٹیلز انہوں نے لکھی ہوئی ہیں باقاعدہ۔ تو یہ عملی، اور اس کو ایگزیکٹ ان الفاظ کے ساتھ احادیث میں ہونا بھی ضروری نہیں ہے، یہ کلچرل چیز ہے۔ حدیث تو آپ کو گائیڈ لائنز بتائے گی کہ قطروں سے بچنا ہے، ٹھیک ہے جی، پیشاب کے لیے یہ ریکوائرمنٹس ہے کہ آپ نے، اب وہ جو حدیث ہے حضرت سلمان فارسی والی، اس میں تو یہ الفاظ ہی نہیں ہے کہ آپ نے اپنے کپڑوں کو چیٹوں سے بھی بچانا ہے، تو یہ انڈرسٹوڈ ہے، وہ باقی حدیثوں میں موجود ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے نا کہ نبی علیہ السلام گزر رہے تھے، آپ فرمائیں 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، ایک جو ہے وہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چگلی کھایا کرتا تھا، پھر آپ نے ایک ٹہنی توڑ کے اس کے 2 حصے کر کے اس میں ڈال دیے، فرمایا کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں جب تک یہ ہری رہیں گی ان کے عذاب میں تخفیف ہوگی، نبی علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں کی برکت سے۔ تو وہ پیشاب کے چھینٹوں سے بھی بچنا ہے آپ نے، اور اصل مقصد پیشاب کے چھینٹوں سے بچنا ہے۔ یہ جو کہتے ہیں کھڑے ہو کے پیشاب کرنا، بیٹھ کے پیشاب کرنا، یہ ٹھیک ہے کہ عمومی سنت نبی علیہ السلام کی بیٹھ کے ہے، اس پہ میرا کلپ ریکارڈڈ ہے۔ لیکن اگر کہیں پہ مرد کو کھڑے ہو کے پیشاب کرنا پڑتا ہے تو وہ بخاری میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے کیا ہے۔ امام ترمذی نے باقاعدہ پہلے بیٹھ کے پیشاب کرنے والی حدیث لی ہے، اس کے بعد انہوں نے چیپٹر بنایا کہ اس میں رخصت کا بیان، کہ آپ کو اجازت ہے کہ مرد کھڑے ہو کے پیشاب کر سکتا ہے۔ یہ تو کتنی مرد کے لیے کتنی سہولت ہے۔ آج کل آپ ملٹی نیشنل ہوٹلوں میں، آپ ایئرپورٹس کے اوپر دیکھیں مردوں کے کھڑے ہونے کی پیشاب کی جگہ بنی ہوتی ہے، آپ بڑے احتیاط سے پیشاب کریں، آپ کو چھینٹے بھی نہیں پڑتے۔ اور اگر آپ کو چھینٹے پڑ رہے ہیں تو بیٹھ کے پیشاب بھی کرنا منع ہوگا۔ اگر آپ ایسی پتھریلی زمین پہ کر رہے ہیں کہ آپ کے اوپر پڑ رہے ہیں تو اس سے بہتر ہے آپ کسی اونچی جگہ پہ کھڑے ہو کے پیشاب کر لیں مرد کے لیے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے لاٹھی بھی ساتھ رکھی ہوتی تھی، آپ پہلے زمین کو نرم کرتے تھے۔ اب تو سر پیشاب کرنا ہی بڑا آسان ہو گیا، یہ اٹیچ باتھ اتنی بڑی نعمت ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ اس زمانے میں بھی اٹیچ باتھ کیا، گھر میں ایک باتھ روم ہی ہوتا تھا، اور وہ بھی چھوٹے پیشاب کے لیے۔ بڑے پیشاب کے لیے تو عموماً زمین میں جانا پڑتا تھا باہر، اگر چھتوں میں بھی تھا تو اس کی صفائی کا اہتمام ہم نے تو خود یعنی اپنے بچپن میں دیکھا ہے کہ وہ اس طریقے سے وہ صفائی کرنے والی عورت آتی تھی، اور کس طریقے سے وہ، اب میں سوچتا ہوں کہ یار کتنا محنت کا کام تھا وہ عورت کرتی تھی۔ یہ سیوریج سسٹم تو نہیں تھا اس زمانے کے اندر، یہ تو ہم نے اپنے بچپن میں یہ چیزیں دیکھی ہوئی ہیں۔ گاؤں ایریا میں تو ابھی بھی آپ چلے جائیں، وہاں پہ خطرہ بھی، اب رات کے وقت اگر آپ کو باہر جانا پڑ جائے تو یہ بھی خطرہ ہوگا کوئی بچھو نہ لڑ جائے، کوئی سانپ نہ کاٹ جائے، کتنے ایشوز ہیں وہاں پہ۔ یقین کریں پیشاب کرنا بھی ایک ایکٹیویٹی ہوتا ہے۔ یہاں پہ ایک بات یاد رکھیے گا، صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جب 2 خبیث چیزیں آئی ہوئی ہوں نا تو نماز قبول نہیں ہوتی، ایک پیشاب اور ایک پخانہ، گندگی والی چیز ہے نا۔ پیشاب اور پخانے کو آپ روک کے نماز نہیں پڑھ سکتے، لیکن اس صورت میں جب اس کی شدت زیادہ ہو کہ نماز میں آپ کا دھیان لگا رہے اس کی طرف، تھوڑا بہت
کسی کو پیشاب آیا ہے جس کو وہ روکنے میں اس کو کوئی تردد نہیں, کوئی تکلیف نہیں, کوئی توجہ نہیں بٹے گی, الٹا وہ یہ سوچ رہا ہے کہ اگر میں نے پیشاب کیا تو میں تو اب نماز پھر پونے گھنٹے بعد ہی پڑھوں گا, پھر مجھے قطرہ آئے گا, میں کیا کروں, یہ ایسے شخص کو اگر وقتی طور پہ ہلکا سا پیشاب روکے وہ نماز پڑھ لے گا, اس کی نماز درست ہے. لیکن شدت کے ساتھ آیا ہے تو پھر نہیں. وہ تو مسلم شریف میں حدیث ہے, عبداللہ بن عمر کے سامنے کھانا لا کے رکھا گیا, اقامت شروع, انہوں نے کہا نماز تو میں نہیں, بعد میں پڑھوں گا, پہلے کھانا کھاؤں گا. نبی اسلام نے ہمیں حکم دیا ہے کہ جب کھانا سامنے آ جائے تو پہلے کھانا کھانا ہے, نماز بعد میں پڑھنی. لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ نہ ہو کہ آپ کا کھانا ہمیشہ اذانوں کے وقت ہی آ رہا ہو. دیکھیں نا, باقی کاموں کو بھی تو ہم نے مینیج کیا ہوتا ہے. مثلا میں نے اپنے کاموں کو مینیج اس اعتبار سے کیا کہ بھی میں نے مغرب سے پہلے کھانا کھانا ہے یا مغرب کے بعد کھانا ہے. یہ نہیں ہے کہ عشاء کی اذانیں شروع ہو رہی ہیں وہاں سے کھانا آ جائے, اور یہ بھی نہیں ہے کہ میں اگر تھوڑی دیر لیٹ بھی کر دوں گا تو مر جاؤں گا, یہ بھی نہیں. پرانے زمانے کے لوگوں پہ آپ نے قیاس نہیں کرنا. اگر عبداللہ بن عمر یہ بات کر رہے ہیں نا تو سر وہ بیچاروں نے صبح کے وقت کی روٹی کھائی ہوتی تھی, پورے دن کی مزدوری ہوتی تھی, ان کی تو حالت ہی کوئی نہیں ہوتی تھی. وہ کھانا کھائے بغیر تو ان کا پورا نماز میں بھی دھیان کھانے کی طرف رہے اگر وہ کھانا نہ کھائیں, اور کھانا بھی پھر تھوڑا سا کھانا ہوتا تھا انہوں نے. ان کے لیے واقعی ایشو ہے. جو پورا دن ہی چرتے رہتے ہیں ان کے لیے یہ مسئلہ نہیں ہے. وہ نماز سے پہلے بھی کھا رہے ہوتے ہیں, نماز کے بعد بھی کھا رہے ہوتے ہیں, سونے سے پہلے بھی کھاتے کھاتے سوتے ہیں, اور سو کے اٹھ کے بھی کھانا شروع کر دیتے ہیں. ادھر زیادہ تر لوگ یہی کر رہے ہیں نا, کھانے کے معاملے میں کوئی احتیاط نہیں ہے. ہاں آپ تھوڑا تھوڑا کھاتے رہیں, بے شک زیادہ دفعہ کھائیں ٹھیک ہے, اوور ایٹنگ نہیں کرنی چاہیے. اور یہ جو لوگ بڑا لوگوں کو شوق ہوتا ہے وہ جناب صبح اٹھ کے نا ناشتہ کرنے سے پہلے برش کر رہے ہوتے ہیں. کوئی فائدہ نہیں اس برش کرنے کا. جو کام آپ کے ساتھ کھانے نے ڈالنا تھا آپ کے دانتوں کے ساتھ وہ ڈال لیا. رات کو سونے سے پہلے برش کرنا ہے آپ نے, تاکہ ذرات دانتوں میں نہ رہیں, رات کو ان کو کام کرنے کا موقع نہ ملے کہ وہ کیڑا لگائیں. صبح ناشتہ کرنے سے پہلے تو جسٹ کلی کر لیں, کافی ہے, ہاتھ دھو لیں, اور ناشتہ کرنے کے بعد برش کریں, تاکہ دوپہر کے کھانے تک جو 8-10 یا 5-6 گھنٹے ہیں, تو 8-10 تو میرے جیسے لوگوں کے لیے جنہوں نے شام کو کھانا ہے, لیکن جنہوں نے دوپہر کو بھی کھانا ہے ان کے لیے 5-6 گھنٹے ہیں. ان 5-6 گھنٹوں میں دانتوں کو کیڑا لگنے کا موقع نہ اس کھانے کو ملے. تو کھانا کھانے کے بعد دانت دھونے چاہیے, تب فائدہ مند ہے. پہلے آپ دھوئیں گے اور بعد میں وہ لگا رہے تو کوئی فائدہ ہے؟ ہاں, جس نے وہ پہلے بھی نہیں دھوئے ہوئے بعد میں بھی نہیں دھوئے ہوئے تو پھر تو ظاہر ہے ایک دفعہ دھو لے بہتر ہے, لیکن کھانا کھانے کے بعد دھونے چاہیے. تو یہ کئی ساری چیزیں تھیں, میں نے ساتھ ساتھ بیان کر دی. امید ہے کہ یہ ہماری جب ویڈیو اپلوڈ ہوگی تو کئی نوجوانوں کا یہ مسئلہ حل ہوگا جو بیچارے اس طرح کے وہم میں پڑے رہتے ہیں. کئی لوگ ہیں بیچارے وہ 3 بالٹیاں ضائع کر دیتے ہیں, ان کا وضو ختم نہیں ہوتا, وہم ہی ختم نہیں ہوتا. یہ سب شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. اس طرح کا وہم نہ کیا کریں. یہ وہم کوئی تقوی میں نہیں لائی کرتا ہے, یہ اللہ کی نافرمانی میں, شیطان کی پیروی میں. اور اس کو آپ اگنور کریں. ایک دفعہ آپ کسی عالم دین کو اپنا وضو فزیکلی دکھا لیں, جس کو خود بھی وضو کا طریقہ آتا ہو, اور آپ اس کے سامنے بالکل نارمل وضو کریں جس طرح کیا جاتا ہے, اور وہ آپ کو کہتا ہے آپ کا وضو ٹھیک ہے, تو اب بعد میں شیطان کے ہتھے نہ چڑھیں. کچھ عرصہ آپ اس کو اگنور کریں گے, خود بخود وسوسے آنا بند ہو جائیں گے. کئی لوگ ہیں وہ نماز شروع کرتے ہیں, پہلی تکبیر ہی 10 دفعہ کہتے ہیں اللہ اکبر, پھر وہ نماز توڑ دیتے ہیں, پھر دوبارہ نیت کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اسی وہم میں پڑے رہتے ہیں. وہ کہتے ہیں پہلی تکبیر تو فرض ہے. پوری مسجد ان کی تکبیر سن رہی ہوتی ہے, ان کے کانوں میں آواز نہیں جا رہی ہوتی. وہ کہتے ہیں پہلی تکبیر کانوں کو سنانا ضروری ہے. وہ ہی نہیں سن رہے ہوتے, باقی سارے سن رہے ہوتے ہیں. میں نے خود یعنی اپنے ساتھ یونیورسٹی میں ایسے اسٹوڈنٹس دیکھے ہیں. تو اس طرح کا وہم نہیں کرنا چاہیے. شیطان بعض اوقات نیکی کی آڑ میں آپ کو دین سے متنفر کروانے کے لیے اس طرح کی حرکتیں کروا دیتا ہے. اس طریقے سے بعض لوگ پاکی پلیدی کا دھیان کرنے کے چکر میں اتنا پانی ضائع کر دیتے ہیں, اور پھر جناب وہ 10 دفعہ کلمہ پڑھ کے نا وہ ہاتھ دھو رہے ہوتے ہیں. کلمہ پڑھنے سے نہیں ہاتھ پاک ہونے ہیں, کلمہ تو دل کو پاک کرنے کے لیے پڑھا جاتا ہے, ایک روحانی مسئلہ ہے. ہاتھ پاک ہونے ہیں پانی کے ساتھ. ٹھیک ہے, چاہے آپ کلمہ پڑھیں یا نہ پڑھیں, اس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. کپڑے بھی دھوتے ہیں تو وہ کتنی دفعہ اس کے اوپر کلمہ پڑھتے ہیں, اور پھر وہ پتہ نہیں کیا کچھ, کئی عورتیں ہیں جو وہم کا شکار ہوتی ہیں, اس طریقے سے پانی ضائع کرتی رہتی ہیں. تو یہ ساری چیزوں کو پیرلل میں دیکھ کے چلنا چاہیے, فضول خرچی نہیں کرنی چاہیے. بقیہ کے سوالات انشاءاللہ پھر اگلی دفعہ ہم ڈسکس کریں گے. جی بتائیں. جو واش روم میں جن کو قطرے آتے ہیں نا, یہ اصل میں نا جلدی بہت کرتے ہیں. جی جلدی کرتے ہیں جی, وہی تو میں نے بتایا نا, جلدی والا کام ہی نہیں ہے. میں نے یہی تو بتایا کہ جی آپ نے آدھا گھنٹہ پہلے کم از کم تیاری شروع کرنی ہے, پھر آپ اپنے آپ کو تیار کر پائیں گے. تو جلدی کریں گے تو پھر یہی کچھ ہوگا. جلدی اسی لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ اینڈ ٹائم پہ وہ جا رہے ہوتے ہیں.
ٹھیک ہو گیا جی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے, ہمیں معاف بھی کر دے, ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.